الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الى یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما ارسلناک علیہم حفیظا ان علیک الا البلاغ وقال تعالی فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ وقال الله تعالى في مقام آخر فهل على الرسل إلا البلاغ المبين قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. بزرگوں اور عزیزوں، آج کا جو موضوع احقر کے لیے دیا گیا ہے وہ ہے تبلیغ اور دعوت کے لیے استعمال کیے جانے والے عصری وسائل اور ذرائع، انٹرنیٹ وغیرہ۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک امت مسلمہ اور امت وسط، درمیانی امت بنا کر بھیجا ہے، اور ہمارے ذمے ایک بہت بڑا کام تبلیغ اور دعوت کا سپرد کیا گیا ہے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان میں ارشاد فرماتا ہے فما ارسلناک علیہم حفیظا ان علیک الا البلاغ۔ دیکھیے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان کی حفاظت کرنے والا اور نگرانی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ کے اوپر تو صرف پہنچا دینا ہے پیغام کا۔ آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ تبلیغ کی ہے اور واضح انداز میں پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ لوگ آپ کی دعوت پر اسلام کو قبول کر لیں، مان لیں آپ کی بات کو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت دے گا، اور اگر وہ آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، آپ کی تبلیغ کو اور آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں، فإنما علیک البلاغ، تو آپ کا کام دعوت پہنچانا ہے۔ زبردستی ان کو مسلمان بنانا یا زبردستی اپنی بات یا اپنی دعوت یا اپنے فکر کے اوپر زبردستی لانا آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے پیغام کو صحیح صحیح۔ تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسولوں کے اوپر اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ پیغام کو اور دعوت کو کھلے کھلے طور پر واضح انداز میں پہنچا دیں۔ ان کا کام نہیں ہے کہ زبردستی جو مسلمان نہیں ہونا چاہتا اس کو اسلام لائے، جو سدھرنا نہیں چاہتا اس کو سدھارے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، ان کا مشن، ان کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کا پیغام، اللہ کی بات، ہدایت کا پیغام، حق کی بات، حق کا پیغام انسانوں تک پہنچتا رہے، انسانیت کا پیغام انسانوں تک پہنچتا رہے، کہ ایک انسان کو کس طرح سے اس دھرتی کے اوپر، زمین کے اوپر انسان بن کے رہنا ہے، اور کس طرح سے اللہ کا بندہ کیسے بن کے رہنا ہے، یہ سکھانے کے لیے انبیاء اور رسول آتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا، اے اللہ
آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا ہے تو بڑے خصوصی انداز میں پیدا کیا. اب اللہ کی نعمتیں تو ہمارے اوپر کیا کم ہے, سبھی کے اوپر اللہ کی نعمتیں, سب پہ ہیں نعمتیں, لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جو نعمتیں تھیں تو ان کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوتا تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے کہ اے اللہ, آپ نے حضرت آدم علیہ السلام پہ جو انعام کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنی روح ان میں پھونکی, اور اس کے بعد جب وہ پیدا ہو گئے, بن گئے, چلنے پھرنے لگے, روح ان کے جسم میں آ گئی تو جنت میں لے جا کے رکھ دیا ان کو, اور ان کے اعزاز اور اکرام میں فرشتوں کو سجدہ کرا دیا. تو یہ کیسے شکر ادا کرتے ہیں آپ کا؟ حضرت آدم نے یہ ساری نعمتوں کا آپ کا شکر کیسے ادا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَعَلِمَ أَنَّهُ خَالِقٌ. حضرت آدم علیہ السلام نے دل و جان سے یہ بات مان لی اور یقین کر لیا اور جان لیا کہ میں ان کا خالق ہوں, اور اس کے بعد فحمدنی, انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا الحمدللہ کہہ کے. بس اتنا ان کا کہہ لینا, مجھے اپنا رب ماننا, اور میں نے جو احسانات کیے ہیں اس کے اوپر, ان کے اوپر ان احسانات کو تسلیم کر لینا, ان کو مان لینا, اور اس کے اوپر الحمدللہ شکریہ بول دینا, یہی ان کا انہوں نے حق ادا کر دیا, شکریہ ادا کر دیا. تو عزیزو, اللہ تبارک تعالیٰ کو جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے, ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے, تو ہم اپنے خالق کو خالق, اپنے اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں, تو اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ کو حقیقی رب مانتے ہیں اور مجھے محسن سمجھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہونا چاہیے. تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم, اللہ تعالیٰ نے ہم کو جب بھیجا ہے تو ہم اللہ کو پہچانیں, اللہ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے ہم اس کو جانیں, اور اس کی بندگی صحیح ڈھنگ سے کریں, اور بحیثیت انسان ہم کو کیسے رہنا ہے, اس کے مخلوق کے حقوق کیا ہیں, اللہ کے حقوق کیا ہیں, یہ سارے حقوق اور یہ زندگی بحیثیت انسان کیسے گزارنا چاہیے, وہ سارے طریقے سکھانے کے لیے جو رسول آئے ہیں وہ ہم کو سیکھنا ہے. اس لیے تبلیغ اور دعوت اور اصلاح کا کام ہوتا ہے, انبیاء نے یہی کام کیا ہے. تو یہ سب سے بڑا کام اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ دعوت کے لیے, دین کے لیے, اصلاح کے لیے, تبلیغ کے لیے آپ کو بھیجا ہے ہم نے, لیکن آپ کو زبردستی کرنے کے لیے نہیں بھیجا. کوئی مسلمان نہیں ہو رہا, زبردستی مسلمان کر لو, کوئی نہیں, زبردستی نہیں کرنا ہے, آپ کا کام پہنچا دینا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا فما ارسلناک علیہم حفیظا, آپ کو نگران کار بنا کے نہیں بھیجا ہم, آپ جیسا بولے ویسی چنو کرنا, آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے. اب دیکھیے, تو یہ پیغام پہنچانا, یہ دعوت پہنچانا, یہ اصلاح کا کام کرنا, یہ دراصل انبیاء کا کام تھا. یہ کون کرتے تھے؟ یہ انبیاء کرتے تھے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا, تو انبیاء کے جو جانشین ہیں, انبیاء کے جو وارث ہیں, وہ کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء ہیں حقیقی وارث انبیاء کے. تو جو کام انبیاء کرتے تھے تبلیغ اور دعوت کا, صحیح ڈھنگ سے اس کا پورا حق علماء ہی ادا کر سکتے ہیں. دعوت و تبلیغ کا ایک آدمی ہے, وہ پہلے سے ہی اندھا ہے. اب وہ اندھا آدمی دوسرے کو راستہ بتانا چاہ رہا, چلو میں تمہارے کو راستہ بتاتا ہوں. انہیں کیا بتاتا راستہ؟ انہیں پہلے سے ہی اندھا ہے. جس کو راستہ معلوم ہے, جو بینا ہے, جو واقف کار ہے, وہ راستہ بتائے گا تو صحیح راستے پہ پہنچیں گے. اندھے کے پیچھے چلے جائیں گے تو گڑھے میں گر جائیں گے. تو عزیزو, تو دعوت کا کام اور تبلیغ کا کام انبیاء علیہ السلام کے ذمے تھا. اب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام کی ذمہ داری علماء ربانیین کے اوپر آئی ہے، علماء حق کے اوپر آئی ہے. تو اس کام کو انجام دینے کے لیے بڑی قربانیوں کی اور بڑے محنت کی اور بڑے جستجو کی ضرورت ہوتی ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کیسے دینا، تبلیغ کیسے کرنا، اس کے بارے میں فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب دعوت دیں، تبلیغ کریں، لوگوں کو بلائیں دین کی طرف، اپنے رب کی طرف، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ، دانش مندی سے بلانا، حکمت سے بلانا، اور موعظت، پیار و محبت سے، واعظ سے، نصیحت سے، سمجھا بجھا کے بلانا ہے. والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کرتے ہوئے بلانا، تانے تشنی، تانے مار رہے ہیں، لپٹ لپٹ کے مارتے جا رہے ہیں، تو ویسی دعوت نہیں ہونا ہے، حسن ہونا ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن، کسی معاملے میں اگر ان سے بحث مباحثہ کرنے کی بھی بات آ رہی ہے تو اچھے طریقے سے بحث مباحثہ کرو، اچھے طریقے سے. آپ کی لڑائی بھڑائی اور جو بھی معاملہ ہے، بحث و مباحثہ، مذاکرہ وغیرہ جو بھی ہونا چاہیے اچھے ڈھنگ سے ہونا. گالی گلوچ، ہاتھا پائی، مارم پیٹی، میں جو بول رہا سو ویسے ہی، اس قسم کی گفتگو، شدت، یہ چیز نہیں ہونا ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون جیسے سخت آدمی کے پاس، فرعون جیسے نافرمان آدمی کے پاس بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان دونوں سے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم ان کے پاس جا کر نرم بات کرنا، قولاً لینا، نرمی سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا، نرم بات کرنا. آپ نرمی سے، محبت سے، پیار سے بات کریں تو سنے گا، ورنہ آپ اتنے چھوٹے بچے کو ڈانٹ کے بات کریں گے تو وہ نہیں سنتا. تو آپ کا جو مخالف ہے، جو حق سے دور ہے، وہ کیسے سنے گا؟ تو فرعون کے پاس اپنے ایک نہیں دو نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہا ہے، اور خالی نہیں بھیج رہا، معجزات ساتھ میں دے کر بھیج رہا ہے. اس کے باوجود ڈر کے آپ کو ماریں گا انہیں، آپ آہستہ اس واسطے بولو، وہ اس کی بہت بڑی فوج ہے، آپ کو ختم کر دیں گا، اس واسطے بولو. خوف کی وجہ سے نرم بات نہیں کر رہے تھے، دعوت کا پیغام پہنچانا تھا، حق کا پیغام پہنچانا تھا. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات کرو. کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ مقصد بھی بتا رہے ہیں، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے تمہاری نرم بات کی وجہ سے، تمہارے حکمت سے اور پیار سے اور نرم سے اور محبت سے بات کرنے کی وجہ سے شاید وہ تمہاری نصیحت کو قبول کر لے. او یخشا، یا اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اور وہ اللہ سے ڈرنے لگے. ایسا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے نرم بات کرنے کے لیے فرمایا، اس لیے نہیں فرمایا کہ ارے اس کی بہت بڑی فوج ہے لہٰذا تم ڈرو اس سے اور اس واسطے نرم بات کرو. یہ مقصد نہیں تھا، مقصد بھی اس میں تذکرہ فرمایا. تو انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تم اپنے کٹر حریف اور دشمن کے پاس پہنچو، فرعون کے پاس پہنچو، تو نرم انداز میں گفتگو کرو، نرم انداز میں تبلیغ کرو، اچھے انداز میں تبلیغ کرو، حکمت سے، موعظت سے، موقع اور محل کا خیال کرتے ہوئے تبلیغ کرو. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا. اب جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کے اندر کیا چیزیں ہونا چاہیے، کون سے صفات ہونا چاہیے؟ یہ تبلیغ اور دعوت کے صفات سننے سے پہلے یہ بات بھی سن لیجئے کہ اس کے بھی مرتبے رہتے، دعوت اور تبلیغ اور اصلاح کے. تو اس کا نمبر 1 پہلا مرتبہ شروع ہوتا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو اصلاح کی اور تبلیغ کی اور دعوت کی ابتدا کہاں سے کرنا ہے؟ اپنے آپ سے۔ پہلے خود سدھرو، پہلے خود دعوت اور نصیحت کو حاصل کرو، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماتحتین جو ہے ان کی دعوت اور تبلیغ اور تربیت کرو، ان کی اصلاح کرو۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ عوام میں پہنچنے کا ہے۔ یہ چیزیں ہونا ہے۔ تو عزیزو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ یہ تو مرتبے ہیں، مطلب دعوت کرنے کے مرتبے کیا ہیں؟ پہلے اپنے سے شروع کرنا، اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ دار، اس کے بعد عام لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ویسے ہی فرمایا۔ جب اسلام آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم اترا، آپ اپنے گھر والے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر، یہ قریبی جو لوگ تھے وہ لوگ ایمان لا لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دوسرا اسٹیپ، دوسرا درجہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، قریبی رشتہ داروں کو اللہ اور اس کے بارے میں بتاؤ، دوسرا اسٹیپ۔ جب یہ دوسرا ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آپ کھلے عام دین اسلام کی تبلیغ سب کے واسطے کرو۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ یہ پہلے اپنے آپ کو سدھار لینا، اس کے بعد اپنے خاندان والوں کو بول دینا، تربیت کرنا، جہاں تک ہو سکا بولتے رہنا پڑتا۔ یہ تربیت اور تبلیغ اور دعوت کا کام ایسا نہیں ہے آج بول دیے ختم، کنٹینیوشن رہنا پڑتا اس میں۔ ایک دن بول دیے تو نہیں ہوتا۔ بچے کو بول دیا میاں تم بتا دیے نا ہم سیدھے ہاتھ سے پانی پینا، تو اب سیدھے ہاتھ سے پانی پینا بولے تو اب انہیں کیا پیتا کیا؟ انہیں جب پانی پینے لگا پھر بولتے رہنا پڑتا بیٹا سیدھے ہاتھ سے پانی پیو، پھر انہیں دیکھو یہ ہاتھ سے نہیں پینا پانی، سیدھے ہاتھ سے پینا، آپ اچھے بچے ہیں نا۔ تو مستقل بولتے ہی رہنا پڑتا جب تک اس کے اندر اچھی عادت نہیں آ جاتی۔ تو تبلیغ، دعوت، تربیت، یہ اصلاح کا کام ایک دن کا، ایک وقت کا نہیں ہے، یہ مسلسل کرتے رہنا ہے۔ اپنے آپ کو بھی کرنا ہے، اپنے خاندان والوں کو بھی کرنا ہے، اور ہم جہاں رہتے ہیں وہاں پہ بھی کرنا ہے، سارے عالم میں بھی یہ کام پہنچاتے رہنا ہے۔ تو یہ چیز ہونا ہے۔ تو یہ تو مراتب ہیں تبلیغ اور دعوت اور اصلاح کے۔ اب صفات کیا ہونا چاہیے؟ صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر، اس میں فرمایا ہے کہ دیکھیے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، پورے انسان نقصان میں، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ان انسانوں کے جو ایمان لے کر آئے اور وعملوا الصالحات، اور جو نیک کام کیے۔ دو کام، پورے انسان نقصان میں، کیوں؟ انہوں انسان اتنے بن رہے، جانور ہی چاہے وہ، ان میں انسانیت ہی نہیں آ رہی، انسان کے جو اخلاق ہونا چاہیے وہ آ رہے نہیں، اللہ کو ہی اللہ نہیں مان رہے، وہ کہے گا انسان ہے بھی، اپنے خالق کو ہی خالق نہیں مان رہا۔ ایک والد ہے، ایک باپ ہے، باپ کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میرا بیٹا مجھے باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کتنا غصہ آتا بابا کو، مجھے بابا نہیں بول رہا انہیں، مجھے باپ نہیں سمجھ رہا۔ تو باپ کو تو باپ نہیں بول رہا، لیکن درخت کو بول رہا یہ میرے باوا ہے، سورج کو بول رہا یہ میرے باوا ہے، آگ کو بول رہا یہ میرے باوا ہے، تو باوا کو کتنا غصہ آئے گا۔ تو ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کا خالق و مالک ہے، اس کو تو خالق نہیں سمجھ رہا، اس کو تو اپنا محسن نہیں سمجھ رہا۔ اصل محسن، اس کو پیدا کرنے والا، اس کو ساری نعمتیں، وجود کی نعمت، آنکھ کی نعمت، عقل کی نعمت، انسانیت کی نعمت، یہ ساری نعمتیں دینے والا جو محسن اللہ ہے، خالق ہے، اس کو تو محسن نہیں مان رہا ہے، اس کو تو رب نہیں مان رہا، اور محسن مان رہا سورج کو، محسن مان رہا ہے آگ کو، محسن مان رہا ہے درخت کو، درخت سایہ دیتا، سورج جو ہے سو گرمی دیتا،
وہ بارش کو محسن مان رہا ہے، وہ ندیوں کو محسن مان رہا ہے، یقیناً ان کے بھی فائدے ہیں، لیکن جو ان نعمتوں کا دینے والا، جو چاند کا پیدا کرنے والا، سورج کا پیدا کرنے والا، ندیوں کا پانیوں کو پیدا کرنے والا ہے، ہواؤں کا، درختوں کا، آگ کا پیدا کرنے والا ہے، اس کو تو بھول گئے، وہ اصل محسن کو، خالق کو بھول گئے، اور یہ دوسروں کو یاد رکھ رہے ہیں آپ، تو اللہ کو غصہ آ جاتا بغیر کسی تشبیہ اور تمثیل کے. جیسا آدمی اپنے باپ کو باپ نہیں بول کے دوسروں کو باپ بول رہا، پتھر کو بول رہا یہ میرا باوا ہے، اور باوا کو بول رہا میرا باوا نہیں، تو اس کو کیسا غصہ آئے گا؟ ایسی کیفیت ہے. تو آپ اللہ کو تو اللہ نہیں مان رہے، اللہ کا احسان تو نہیں مان رہے، دوسروں کا احسان سب کا مان رہے. آپ درخت کا احسان ہے، چاند کا احسان ہے، سورج کا احسان ہے، پانی کا احسان ہے، گنگا کا احسان ہے، ندی کا احسان ہے، سب کے احسان ہے. اور اصل جو خالق ہے پھر اس کا اصل احسان تو اس کا ہی ہے نا بھائی. تو یہ چیز اس میں یہی بتایا. تو اللہ تعالیٰ یہی فرمایا سورہ عاصم میں، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، پورے انسان خسارے میں ہے. کیوں؟ کہ وہ حیوانیت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اپنے خالق کا ہی پتہ نہیں ہے، ان کو اپنے رازق کا ہی پتہ نہیں ہے، ان کو اپنے حقیقی محسن ہی کا پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ خسارے میں. پھر فائدے میں کون ہے؟ الا الذین آمنوا، ان لوگوں کو چھوڑ کر سارے لوگ نقصان میں ہیں. جو لوگ ایمان لے کر آئے یہ فائدے میں. الا الذین آمنوا، پہلی صفت ایمان لانا، اللہ کو اللہ ماننا، اللہ کو حقیقی محسن ماننا، اللہ کو اپنا رب ماننا حقیقی، یہ اصل کام. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب ایمان لا لیے نا، ایمان لانے کے بعد مسلمان کی اور ایمان والے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، وعملوا الصالحات، وہ نیک کام کرتا، وہ اچھے کام کرتا. ایک مسلمان سے غیر صالح اور خراب کام کی امید ہی نہیں کر سکتے آپ، الا ہے کہ بحیثیت بشر کے غلطی وغیرہ سے ہو جائے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، نیک کام کیے. تو دوسری صفت داعیوں میں جو ہوتی ہے عامل الصالحات، نیک کام کرتے ہیں. اور تیسری صفت ہوتی ہے وتواصوا بالحق، وہ حق کی وصیت کرتے ہیں. بھئی آپ کہیں بھی رہو، حق کی تائید کرنا، حق کے ساتھ دینا، حق پہ چلنا، حق کا ساتھ دینا. وتواصوا بالحق، وہ حق کی وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو، حق پہ رہو، حق پہ چلو، حق کا ساتھ دو. وتواصوا بالصبر، یہ تیسری صفت ہے، حق کا ساتھ دینا، حق پہ چلنا. اور چوتھی صفت ہے وتواصوا بالصبر، اور وہ صبر کی وصیت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں کہ اس معاملے میں تم کو جو تکلیف پہنچے گی اور تمہارے راستے میں جو رکاوٹیں آئیں گی، تمہیں جو پریشانیاں جھیلنا پڑے گی، اس کے اوپر صبر کرو. حق کا راستہ آسان راستہ نہیں ہے، بڑا کٹھن اور مشکل راستہ ہے. اس راستے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس راستے سے گزرنے کے لیے بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے. صبر کس کو بولتے؟ علماء نے فرمایا صبر 3 طرح کا رہتا. فرائض اور واجبات پہ صبر کرنا، فرائض کے اوپر صبر کرنا، جو فرض ہمارے اوپر ہے نا اس کو ادا کرتے ہوئے رہنا، صبر کرنا. 5 وقت کی نماز فرض ہے، اب کہاں پڑھنا دل بولتا 5 وقت کی نماز، 1 دن 2 دن 4 دن پڑھتے، بعد میں پھر فجر میں تو بھی ڈمبا مارو، عشاء میں تو بھی ڈمبا مارو، عصر میں کھیلنے کا ٹائم رہتا اس وقت تو بھی ڈمبا مارو، دل نہیں بولتا فرض پڑھنا. لیکن صبر کرو، صبر کرتے ہوئے نماز کو آ جاؤ، فرض ادا کر دو. یہ ہے فرائض کے اوپر صبر کرنا. اب روزے رکھنا، کھانا پینا چھوڑ کے، جائز چیز ہے نا بھئی، کھانا پینا یہ چھوڑ دینا جائز چیزوں کو 1 مہینے کے واسطے، تو تکلیف ہوتی ہے انسان کے جسم کو. اتنا ٹھنڈا پانی ہے، وہ سب پیاس لگ رہی، گرمی ہے، لوگ شربت پی رہے، مزے کر رہے ہیں، اور ہم نہیں پینا کہتے، انہوں آئس کی روا کھا رہے، ہم اسے خالی دیکھتے رہنا کہتے، تو اندر سے تکلیف ہوتی. لیکن صبر کرتے ہوئے روزہ رکھ رہے ہیں، فرائض پہ صبر.
ایسے ہی زکوٰۃ، ہم محنت کرے، خون پسینہ بہائے، اس سے پیسہ آیا، اب وہ پیسہ دوسروں کو دے دینا کہ تیرا. تو صبر کرتے ہوئے اللہ نے دینے کے لیے کہا ہے، فرض ادا کرنا ہے اس لیے دے دینا خوش دلی سے. تو اس فرائض پہ صبر اس کو بولتے ہیں. اب حج کو جانا، 2-2.5 لاکھ کا خرچہ کرنا، وہ سارا کاروبار چھوڑ چھوڑا کے اتنے دور جانا، وہ سارے مصیبتیں اور پریشانیاں بھاگم دوڑ کرنا، صبر کرنا پڑتا اس کے واسطے. تو فرض ہے وہ، تو فرض کے لیے صبر. ایسے ہی دوسرا صبر ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال اور حرام رکھی ہیں اس کے اوپر صبر کرنا. حلال چیزوں کو اپنانا صبر کرتے ہوئے، اور حرام چیزوں سے بچنا صبر کرتے. سچ بولے تو کبھی کبھی اپنے کو نقصان ہوتا، لیکن صبر کرتے ہوئے سچ بولنا، اپنا نقصان برداشت کرنا پر سچ بولنا. حلال کمانے کو گئے تو بہت کم ملتا، حرام کے بہت راستے کھلے ہوئے، لیکن حلال کا سوکھا ٹکڑا کھانا، صبر کر لینا، حرام کی طرف نہیں دیکھنا، یہ بھی صبر کی قسم ہے. جھوٹ بول دیے، گول مول پھرا دیے، بیوقوف بنا دیے تو کتنے پیسے آ جاتے، لیکن حلال حرام کی تمیز ہونے کی وجہ سے صبر کر رہا، یہ بھی ایک صبر ہے. اور تیسرا صبر ہے مصیبت بلا وغیرہ آ گئی، کچھ نقصان ہو گیا، صحت میں نقصان ہو گیا، مال میں نقصان ہو گیا، اولاد میں نقصان ہو گیا، کچھ تکلیف ہو گئی، اس کو برداشت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اس کے جانب سے تھا، ہو گیا. وشری وخیری من اللہ، شر اور خیر اللہ تعالیٰ کے جانب سے تھا، ہو گیا، اس کے اوپر صبر کر لینا، اللہ تعالیٰ اجر دیں گا. تو یہ وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرنا. تو یہ دعوت کے صفات ہے، داعی کے اندر یہ ہونا. دعوت دینے کو چلے آپ، صبر ہی نہیں ہے آپ میں. دعوت دینے چلے، برداشت نہیں ہے آپ میں. دعوت دینے کو چلے آپ، حق بات ہی نہیں نکل رہی، حق بولنے سے ڈر رہے. دعوت دینے چلے، ایمان کی کچھ مزہ ہی نہیں ہے ایمان کا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کچھ صفات ہیں دعوت کے اور تبلیغ کے. دعوت کے معنی کیا ہے؟ تبلیغ کے معنی کیا ہے؟ فرما رہے السعی لنشر الدین، دین کی نشر اور اشاعت کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، محنت و مشقت کرنا، تاکہ عقیدہ، شریعت، اخلاق بنے اور سوریں اسلام، قرآن اور حدیث کی روشنی میں. یہ تبلیغ، دعوت، یہ سب کہہ کے واسطے کرتے ہیں. جو بھی چیز ہم کو علم دیا جا رہا ہے، جو معلومات دی جا رہی ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا، اصل مقصد عمل کا رہتا. یہ ساری چیزیں عمل کرنا، اور ہم اسلامی نمونہ بننا، ہماری زندگی اسوہ حسنہ اللہ کے رسول کا جو ہے وہ نمونہ ہمارے اندر آنا. اس لیے دعوت، تبلیغ، اصلاح کا اصل مقصد یہ رہتا کہ ہمارے اندر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ تھا، اس کی کچھ تو جھلک ہمارے اندر آنا. تو یہ اصل مقصد ہے دعوت کا. اور چوتھی بات، دعوت اور تبلیغ کے کچھ موقع ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن موقعوں پر دعوت کی، کن موقعوں پر تبلیغ اور اصلاح کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ جمع ہوتے، ہر وقت دعوت کرتے تھے. اللہ کے رسول ہر وقت دعوت اور تبلیغ میں اور اسلام میں رہتے تھے. اسلام کی نشر و اشاعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ اسی میں لگا رہتا. آپ کی زندگی پوری دعوت میں لگی ہوئی رہتی تھی. خصوصاً جب کہیں بازار لگ جاتا، اللہ کے رسول وہاں پہنچ جاتے، وہاں لوگوں کو شروع اسلام کی تبلیغ، دعوت. تو مکہ مکرمہ میں جو بھی بازار لگتے تھے، اور وہاں سالانہ جیسے ہمارے پاس وہ نمائش وغیرہ ہوتی، ویسے سالانہ کچھ بازار لگتے تھے. اس میں مشاعرے، یہ وہ، ہر آدمی اپنے اپنے اشعار، کوئی اپنے خاندان کی تعریف کرتا، کوئی خطابت کی، اپنے اپنے بیان کرتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چل کے لوگوں کو اسلام کی اور اللہ کی باتیں بتاتے تھے.
وہ زمانے میں لوگ حج کے لیے جمع ہوتے تھے دور دور سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں قافلہ فلاں علاقے سے آیا، اللہ کے رسول وہاں پہنچ جاتے تھے، ان کو اپنی دعوت سنا دیتے تھے، اور ایسے پیارے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سناتے تھے کہ دوسرے لوگ جو دشمن تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ قریب نہیں ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ بات ہی نہیں سننا، تو اس لیے بولتے تھے جادوگر ہے، مجنون، ساحر ہیں بھائی، جو ایک بار بات سنا ان کی، انہیں ان کے جادو میں آ جاتا، ان کے باروں میں آ جاتا، جادوگر ہے، ایک بار ان کے قریب گئے، سن لے کہ اپنا بنا لیتے ہیں۔ جادو کیا تھی؟ کوئی جادو نہیں تھا، سیدھا سادہ میٹھا پیارا انداز تھا، نرمی سے، حق بات، اخلاص سے، خلوص سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بات سن لیتا، دل میں عصبیت اور تعصب اور بدماشی اور حد دھرمی نہیں رہتی، مان لیتا تھا۔ جہاں حد دھرمی، عصبیت، تعصب وغیرہ رہتی تو وہ انہیں بھی دل سے مانتا تھا، لیکن حد دھرمی کی وجہ سے نہیں مانتا تھا بس۔ تو ایسے واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا انداز الگ الگ تھا۔ شاعر آتا اس کے لیے الگ، اور کوئی اگر عام آدمی آتا اس کے لیے الگ، ہر آدمی کو اللہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دیکھو تکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے عقلوں کے حساب سے، ان کے معیار کے حساب سے، ان کے مزاج کے حساب سے، ان کے موقع کے حساب سے گفتگو کرنا جو ان کو سمجھ میں آ رہے ہیں۔ ایک عام آدمی ہے، آپ اس کے سامنے جو ہے سو فلسفہ بگا رہے ہیں، اس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ انہیں جو زبان میں سمجھتا، جیسی بات میں سمجھتا، ویسے اس میں سمجھانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت بڑا شاعر مکے میں داخل ہوا، تو لوگ وہ مکے میں داخل ہونے سے پہلے ڈرا دیا اس کو، آپ اگر جائیں گے وہاں ایک ایسی شخصیت ہے، ان کا کلام سنے کہ تم ان کے جادو تمہارے اوپر ہو جاتا۔ وہ بیچارے ڈر کے اپنے کان میں روئیاں رکھ لے کے پھرنے لگے۔ پھر تھوڑے دیر کے بعد سوچے چلنے لگے، تو سوچنے لگے ارے میں اتنا بڑا شاعر ہوں، سمجھدار ہوں، عقل ہے، سب ہے، میرے کو نہیں سمجھتا کیا؟ تو اپنے کان سے روئی نکالنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قرآن کریم جب سنے تو ایسے متاثر ہو گئے کہ دوبارہ انہیں شاعری کرنا بھول گئے۔ قرآن ہی پڑھا کرتے تھے، پھر قرآن میں جو مزہ ہے حلاوت ہے وہ شاعری میں بھی نہیں ہے۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ یہ شاعر کے لیے ایک ضعیفہ تھی، بوڑھی عورت، وہ بیچارے کو معلوم ہوا، اب لوگ افواہ بہت پھیلاتے نا، حق کو مسخ کرنے کے لیے، حق کو خراب کرنے کے لیے، حق کو باطل ثابت کرنے کے لیے، سچ کو جھوٹ بتانے کے واسطے لوگ ایک مختلف طریقے کے پروپیگنڈا کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دعوت لے کر آ گئے تو پروپیگنڈا کرنے لگے، مجنون ہے، نعوذ باللہ، پاگل ہے، جادوگر ہیں، ساحر ہیں، اس قسم کی باتیں بولنے لگے۔ تو ایک ضعیفہ کو بیچاری کو پہنچتے پہنچتے بات اس تک پہنچی کہ قریش کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا بولتا، لات کو اور عزا کو بھی برا بھلا بولتا، اور ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو اب میں یہ سمجھتی اب مکہ میں وہ بیچاری کعبے میں جو بت رہتے وہاں جا کے دعا کرتی کہ اس کو ختم کر دو، وہ تمہارا دشمن ہے، اس کو مٹا ڈالو، اس کے اوپر کچھ تو بھی آگ برسا دو، فلاں ہے جو بھی بیچاری کو، وہ بیچاری اپنے طور پہ اپنا مذہب بچانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ اس کا اپنا جو بھی جھوٹا سچا مذہب ہے اس کو بچانے کی وہ بھولے بھالے انداز میں ضعیفہ خاتون کوشش کر رہی ہے۔ وہ جا کے لات کے سامنے رو رہی، وہاں سجدہ کر رہی، یہاں سجدہ کر رہی، اب کہیں بھی کچھ سنا نہیں گیا۔ تو آخر میں انہیں بولی اب میرے مذہب کو بچانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہمیں مکہ چھوڑ کے چلے جانا، یہ مکہ میں نہیں رہی
تو میں محمد کی باتیں سنوں گی نہیں اور ان کے بالوں میں آؤں گی نہیں, ان کا جادو میرے اوپر چلے گا نہیں, تو میرا دین محفوظ رہے گا. وہ بیچاری کو دیکھو, باطل دین رہتے ہوئے اپنے دین کی حفاظت کے واسطے کیسے بھاگم بھاگ کر رہی ہے. ضعیفہ دیکھیا, تو وہ دل سے مخلص تھی دین کے بارے میں, لیکن صحیح بات اس تک نہیں پہنچی تھی. اب وہ صبح اپنے گھر کو پورا گٹھڑا جمع کر کے, سامان جمع کر کے گھر کے باہر ٹھہر گئی کہ کوئی مزدور آ گیا تو لے کے نکل جائیں گے. تو اتنے میں ایک نوجوان نظر آتا, بھولا بھالا, خوشنما چہرہ, حسین و جمیل نوجوان. تو بولتے بیٹے ذرا میرا سامان وہاں تک لے جاتے کیا؟ بولے ہاں اماں کیوں نہیں لے جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گٹھڑی اپنے سر پہ لے کے چلتے ہیں, وہ بڑھیا پیچھے پیچھے مکہ کے باہر لے جاتے, ان کو ٹینٹ وینٹ ڈال کے کر کے پوری ان کی ہیلپ کرتے. کرنے کے بعد بولتے چلتا ہوں اماں اب میں جاتا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدمت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ضعیفہ کے ساتھ جو اخلاق اور برتاؤ اور محبت اور ان کے کام آنا اور ان کی خدمت کرنا, حالانکہ کوئی جان پہچان نہیں, تو وہ کہنے لگی بیٹا مزدوری. کہا اماں کہیں کی مزدوری؟ ضعیفوں کی تو خدمت کرنا چاہیے نا, بڑوں کی خدمت کرنا. تو کہیں کی مزدوری اس دن بہت بست, آپ دعائیں دیجیے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو وہ کہنے لگی بیٹا ذرا ادھر آؤ, ادھر آؤ, ٹھہرو. کیا ہے؟ دیکھو تم بھولے بھالے ہیں, اس واسطے میں تمہارے کو سمجھا رہی ہوں. مکے میں ایک قریش کے اندر محمد نام کا ایک بچہ بڑا جادوگر ہے, اس کے بچے بچ کے رہنا اس سے, اس نے ایک نیا دین نکالا ہے. اب وہ نصیحتیں کر رہی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد میں سب باتیں ہوتے ہوتے پوچھنی بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کیا نام بتانا, میں ہی محمد ہوں جس کے بارے میں آپ گفتگو کر رہی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غائبانہ جو تعارف اس بڑھیا کے پاس تھا بڑا بھیانک انداز میں تھا, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بڑھیا سے مل گئے اور اس نے روبرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس ٹو فیس دیکھا اور ان کا معاملہ اپنے ساتھ دیکھا, تو پھر وہ سارے جو فریب تھے اور ہتھ کنڈے تھے اور جو لوگوں نے غلط فہمیاں ڈالی تھی وہ سب مٹ گئی, اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان لا دیے. ایسے دین پہ تو میں قربان, ایسے اخلاق پہ تو میں قربان, ایسے سادگی پہ تو میں قربان. تو عزیزو, آج دعوت کے لیے ہم کو وہی سادگی, وہی اخلاق, وہی اخلاص, وہی ہمدردی, وہی انسانیت اور وہی محبت کی ضرورت. لوگ ہماری جو دشمن ہے, حق کے جو دشمن ہے, وہ حق کو مسخ کر کے ایسے ہی پیش کریں گے جیسے اس بڑھیا کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو مسخ کر کے انہوں نے پیش کر دیا تھا. تو ہم جب ملے دوسروں سے, تو وہ ہم سے جب ملے ایک بار, تو ان کو اندازہ ہو جانا کہ ایک مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا, جو بات ان کے بارے میں کہی جا رہی ہے وہ بالکل 100% غلط ہے. تو یہ ہمارے اخلاق کی ضرورت ہے. سب سے بڑا اسلام جو پھیلتا ہے وہ اخلاق کی تبلیغ سے پھیلتا ہے, واعظ و نصیحت سے, تقریر و تقریر سے بھی نہیں پھیلتا. اصل جو اسلام پھیلتا نا وہ اخلاق سے پھیلتا ہے, کیریکٹر سے. جو اسلام پھیلتا وہ دوسروں سے نہیں پھیلتا. تو آج ہمارے اندر وہی چیز کی کمی ہے. بچے اب دیکھیے, ہم کالجوں میں پڑھاتے ہیں, کبھی کبھی دیکھتے تو غیر مسلم بچوں میں وہ اساتذہ کا احترام کر رہے ہیں, ادب کر رہے ہیں, ان کا خیال پاس و لحاظ کر رہے ہیں. ہمارے بچے بد اخلاقی کر رہے ہیں. ہاں, ایک مسلمان اپنے استاذ کی بے ادبی کیسا کر سکتا بھائی؟ کون سے کہاں سے اس کے لیے جواز پیدا ہو گیا؟ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو فرماتے میرے کو ایک لفظ سکھا دیا تو میں اس کا غلام ہوں, جہاں چاہے وہ لے جائے میرے کو. تو ایسی بد اخلاقی ہمارے اندر آ گئی ہے. تو ہمارے اندر اب یہ جو خرابیاں پیدا ہو بد اخلاقی کی وجہ سے. تو اخلاق, تربیت اور اصلاح اپنے آپ کی
اپنے بچوں کی، اپنے معاشرے کی، اپنے متعلقین کی اور اہل وطن کی، سب کی ہمارے اوپر ضروری ہے یہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج، آپ نے جو آخری جو حج فرمایا تھا اس میں کیا تھا؟ وہی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا هل بلغت، سنو گواہ رہو، کیا میں نے پیغام تم تک پہنچا دیا؟ الا هل بلغت، ایک ایک بات فرماتے تھے، دین کی بات، اسلام کی بات، نماز کی بات، عورتوں کے حقوق، ان کے حقوق، کمزوروں کے حقوق، سب بتاتے تھے۔ اس کے بعد الا هل بلغت، کیا میں پہنچا دیا؟ تو ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو جہاں بھی لوگوں کی محفلیں ہوتی، لوگ جمع ہوتے فردن فردن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب موقع ملا دعوت کا کام کرتے تھے، کھلے میں، جہر میں، چھپ کے، جیسے جیسے موقع ملتا تھا، جیسے جیسے حالات ہوتے اس کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے تھے۔ اور آپ کے تبلیغ کا اور دعوت کا کام الگ الگ تھا۔ مکہ مکرمہ میں تھے تو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، مارتے، ستاتے، آپ کے اوپر کچرا ڈالتے، راستے میں کانٹے بچھاتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پلٹ کے بدلہ نہیں لیا، اور اپنی جان کے لیے تو کبھی بدلہ ہی نہیں لیا اللہ کے رسول صلی اللہ، کبھی غصے میں نہیں آتے تھے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر آنے کی ضرورت ہے، اخلاق کی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں تبلیغ کے لیے جو دین پہنچانے کے لیے کیا کام کیا؟ خود جا کے بالمشافہہ ملتے تھے، جو لوگ آئے مکے میں ان سے جا کے ملتے تھے، جو لوگ نہیں آئے تو ان کو خط و کتابت کے ذریعے سے بادشاہوں کے پاس، آپ نے اس زمانے میں لیٹر لکھنے کا رواج تھا، پورے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس لیٹر پہنچا دیے۔ تبلیغ اس زمانے کا جو طریقہ تھا وہ طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح پیغام، اسلام کا پیغام، حق کا پیغام پہنچا دیا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، حالانکہ مکہ مکرمہ میں لکھنے والے لوگ نہیں تھے، بہت کم تھے، پورے مکے میں 5-6 لوگ 8 لوگ کچھ لکھنے والے تھے، لیکن ویسے زمانے میں، اس زمانے میں لوگ زیادہ علم زبانی یاد کر لیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ورق وغیرہ، یہ پیپر وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ زمانے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے، تبلیغ کا کام لکھ کے، تو ہڈیوں کے اوپر، اونٹ کے ہڈیوں کے اوپر، چمڑوں کے اوپر وہ لکھ کے محفوظ رکھتے تھے، آیتیں، باتیں، معاہدے، خطوط، یہ ساری چیزیں۔ تو اس زمانے میں جو تبلیغ کے لیے وسائل ہونا چاہیے تھا، وہ سارے وسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرے۔ بادشاہوں کے پاس خط بھیجے، لکھنے کی ضرورت تھی لکھا دیے، یہاں تک کہ جب جنگ بدر ہوئی، قید میں لوگ آئے تو کچھ رائٹر تھے، کاتبین تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا فدیہ، تمہارا تاوان یہ ہے کہ تم یہ 4 بچوں کو لکھنا سکھا دو، یہ 10 بچوں کو لکھنا سکھا دو، چھوڑ دیتے۔ تو تبلیغ کے لیے جو ذریعے اس زمانے میں لکھنا پڑھنا تھا وہ اسی کو کی، تو اس کو فل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پہ استعمال کیا۔ تو اب زمانہ ترقی کرتا، پہلے ہڈیوں پہ لکھتے تھے، پھر چمڑیوں پہ لکھنے لگے، اس کے بعد ورق کی ایجاد ہوئی، پیپرز کی ایجاد ہوئی، پیپر میں لکھنے لگے۔ اب پیپر ختم ہونے کا زمانہ آ گیا، اب جو ہے سو کمپیوٹر کا، انٹرنیٹ کا اور موبائل کا وغیرہ الیکٹرانک کا زمانہ ہے، تو اب جو زمانہ ڈیولپ کرتا اس کے حساب سے ہم کو کام کرنا ہے۔ اب دیکھیے ہم لوگوں کا حال کیا ہے معلوم ہے، یہاں پہ حکومت تھی مسلمانوں کی، اس کی سرکاری زبان اردو زبان تھی، کہیں سرکاری زبان فارسی زبان تھی، تو پورا علم سرکاری زبان میں تھی، وہ فارسی میں نہیں تو اردو میں۔ اب اس کے بعد میں سب بدل گیا، اب سرکاری زبان کہیں تیلگو ہو گئی، کہیں ہندی ہو گئی، کہیں انگلش ہو گئی،
اب ایک معنی میں انگلش زبان ہو گئی سب کی سرکاری، بولنے کو ہندی رہ گئی، لیکن سب اسی کو ترجیح. لیکن وہ مواد جو فارسی میں اور اردو میں ہے وہ اب موجود نہیں ہے انگلش میں. تو اس کی وجہ سے بچوں تک صحیح بات کیسا پہنچنا؟ تو اہل زبان جو جس زبان میں جانتے ہیں ان تک پہنچنا نہ بات ہو. تو ہر زمانے کے حساب سے جو ذریعہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ پیدا ہو، ہر اس میں ہم اپنا دین اور اپنی حق کو منتقل کرتے رہنا. پرہیز اس سے پرہیز، اس سے پرہیز نہیں کرنا. ترقیات ہوتی رہیں گی بھائی، اس کو ہم اپنے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے زمین آسمان چاند سورج کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کرا. اب جو بھی ایجادات ہوں گی وہ ہماری خدمت کے لیے، وہ ہماری خادم ہے، وہ تو ان کو ہم استعمال کرنا، دین کے لیے، حق کے لیے، خیر کے لیے استعمال کرنا. اب تلوار ہے، تلوار استعمال نہ کرو، کیوں؟ کاٹ دیتے اس سے، کاٹ. بندوق نہیں، مار دیتے اس سے. بندوق استعمال نہ کرو، تلوار استعمال نہ کرو، جنگی جہاز استعمال نہ کرو، تو بیٹھو پھر گھر میں، جاؤ غاروں میں چلے جاؤ، وجود مٹ جاتا تمہارا. باطل کو مٹانے کے لیے تلوار کی بھی ضرورت ہے، دشمن کو ختم کرنے کے لیے سارے اوزار کی ضرورت ہے، نہیں تو تمہارے کو ختم کر دیتے. تو ساری دنیا استعمال کر رہی ہے اور آپ بول رہے ہم یہ استعمال نہیں کرنا، لیکن صحیح استعمال کرنا. تلوار ہے، آپ اٹھا کے ناحق مار دے رہے، غریب کو، کمزور کو مار دے رہے ہیں، اس کے لیے ہے تلوار. تلوار بدماشوں کو مارنے کے لیے ہے، ظالموں کو ختم کرنے کے لیے ہے، غداروں کو ختم کرنے کے لیے ہے، ان لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ہے وہ. تو ایسے ہی جو اوزار جو نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں ان کو ہم استعمال کرنا، اس سے دور نہیں رہنا. اب دیکھیے عصری جو مواقع ہم کو پیدا ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جب لکھنا پڑھنا شروع ہوا کاغذ پہ، ہڈیوں پہ، اس کے بعد وہ پرنٹنگ کی مشینز شروع ہو گئی تو ساری کتابیں پرنٹنگ میں آنے لگی. ناولہ بھی آتے، اس میں قصے کہانیاں بھی آتے، فحش ناولہ بھی آتے، قرآن بھی لکھے اس میں لوگوں نے، حدیث بھی لکھے، تفسیر بھی لکھے. آپ کے استعمال پہ ہے، خیر میں استعمال کرو جائز، شر میں استعمال کرو ناجائز. تو ایسے ہی جتنے نئی نئی چیزیں ایجاد ہوں گی اس کا وہی حکم ہے جو پرانا حکم ہے. ریڈیو استعمال ہوا، آیا. اب جو ہم کو جو یہ ذریعے ہے اس زمانے میں تبلیغ کا ذریعہ کیا ہے؟ بالمشافہ، فیس ٹو فیس تقریر ہوتی، واعظ ہوتا، کانفرنس ہوتی، اور مذاکرہ ہوتا، درس ہوتا، لیکچرز ہوتے. یہ فیس ٹو فیس تبلیغ کے ذریعے. اور دوسرا ذریعہ ہے خالی سن کے، ریڈیو وغیرہ سے دور دور سے سنتے. پہلے زمانے میں ریڈیو تھا، ریڈیو کو استعمال کرو، آپ اس میں تقاریر شروع کرو، اس میں پیغام پہنچاؤ. اب اس کے بعد میں اب ایک ذریعہ آیا، خالی ہم کو دور سے سنائی دیتا تھا نا ریڈیو میں. اب ایک ذریعہ ایسا آیا، ایک آلہ ایسا ہو گیا کہ اس میں سنائی بھی دیتا ہے، دکھائی بھی دیتا ہے. 3 چیزیں اس میں، آواز، حرکت، صورت، تینوں ایک ہی جگہ جمع کر دیا انہیں. آواز بھی آ رہی، حرکت بھی کر رہی، صورت بھی دکھ رہی. اب انہیں بول رہے ہیں. تو اب اس یعنی انٹرنیٹ، ٹی وی، یہ جو بھی چیزیں ہیں، تو اب اس کو کیا کرنا؟ استعمال کرنا، اس کو حق کے لیے استعمال کرنا، خیر کے لیے استعمال کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں. جتنا ہم استعمال کرتے کرنا ہے. اب تو پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ آسان ہو گئی تبلیغ کرنا. پہلے تو بھی کیا تھا، انسان جہاں ہے وہیں کر لینا، ادھر ادھر نہیں جانا. اب ساری دنیا ایک ولیج ہو گئی، ایک گاؤں کے جیسا ہو گیا. یہاں بیٹھے بیٹھے کہیں بھی کسی کو بھی کچھ بھی سنا دو، آپ کسی سے بھی ڈسکس کرو، کسی سے تعلق کرو، کسی سے بات چیت کرو، سب چیزیں. اب تو پہلے کے مقابلے میں اب تبلیغ آسان ہو گئی، تو ہم آسانی کے ساتھ اب زیادہ سے زیادہ تبلیغ انہی ذرائع میں کرنا. ہم
آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ عیسائیوں کا بھی حال میں 10-15 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے میں اخبار میں پڑھا، عیسائیوں کا جو بڑا ہے پوپ، کیا ویٹیکن سٹی کچھ نام ہے اس کا، ایک شہر ہے چھوٹا سا، تو اس کے بارے میں آیا، وہ 44 ایکڑ کے اوپر ہے، دنیا کی سب سے چھوٹی سٹی کہتے ہو، سب سے چھوٹا ملک، اس کو ایک ملک کا درجہ ہے، تو دنیا کی سب سے چھوٹا ملک ہے، اور اس چھوٹے ملک کا جو رقبہ بتائے 44 ایکڑ کچھ رقبہ بتائے، لیکن اس 44 ایکڑ کے اندر 600 ریڈیو اسٹیشن ہیں کہتے تبلیغ کے لیے، عیسائیت کی تبلیغ کے لیے 600 ریڈیو اسٹیشن ہیں، اور ٹیلی ویژن کے 200 یا 300 کچھ. تو اتنے چھوٹے سے اس میں پورے تبلیغ، یعنی اس کو پورا تبلیغ کا مرکز بنا دیا، وہاں سے تبلیغ کر رہے ہیں. اب اپنے اپنے انداز سے جیسے بھی کرنا ہے انہوں کر رہے ہیں. تو جب لوگ اپنے اپنے باطل مذاہب رہو حق رہو ان کی کر رہے ہیں، تو ہمارا حق مذہب ہے، ہم کو کرنے میں کیا پیچھے ہٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم ان سارے وسائل اور ذرائع کو استعمال کرنا. ٹھیک ہے ہمارے پاس اتنا بڑا مالیہ نہیں ہے، ہم اتنا بڑا وہ ٹی وی اسٹیشن یہ وہ نہیں کھول سکتے، تو آج تو آپ اتنی آسانی ہو گئی، آپ ایک سی ڈی بنا لو، اس کے ذریعے سے دے سکتے. آپ ایک معمولی سی وہ اپنا ایک چھوٹا سا سائٹ کھول لو، اس کے اندر کر لے سکتے. نہ پہلے کے پیسوں کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. تو بہرحال اب بہت دعوت کے مواقع موجود ہیں. اب دعوت کا جو منہج ہونا چاہیے حکمت کے اوپر مبنی رہنا، پیار سے محبت سے نرمی کے ساتھ دعوت کرنا. دیکھیے اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ باطل اور حق، باطل بھی اپنی دعوت کرتا ہے. کچھ نماز کا وقت ہو گیا ہے کیا؟ اچھا. باطل بھی اپنی دعوت اور تبلیغ کر رہا، حق بھی اپنی دعوت اور تبلیغ کر رہا ہے. گمراہی کی بھی دعوت اور تبلیغ جاری ہے، حق کی بھی دعوت اور تبلیغ جاری ہے. دونوں میں فرق کیا رہتا معلوم ہے؟ جو لوگ حق کی دعوت اور تبلیغ کرتے ہیں وہ پرامن طور پر محبت سے پیار سے کیوں کرتے ہیں؟ وہ لوگ کیوں؟ ان کے پاس حق رہتا، ان کو توترنڈی کرنا ہی نہیں رہتا. اب جہاں حق نہیں رہتا وہاں زور زبردستی توترنڈی جھوٹ سچ چھپانا آگے پیچھے مٹانا، یہ سب وہ شعبے بازیاں وہاں کرنا پڑتا جہاں حق نہیں. باطل کو سنوار کے خوبصورت کرنے کے لیے سارے نخرے کرنا پڑتا، یہاں ڈیکوریشن کرو، کارے ہے تو گورے بناؤ، وہاں لگا یہ لگا. اب یہاں حق واضح ہے، جہاں الحق وزحق الباطل، حق روشن ہے کھلم کھلا ہے، اس کو کیا شرمانے کی ضرورت ہے؟ تو اس لیے حق کے جو دعوت دیتے ہیں وہ محبت سے پیار سے نرمی سے اخلاق سے کردار سے دیتے. اور جو لوگ باطل پہ رہتے زبردستی زور تشدد جور مارم کٹی قتل غارت، اس کو ایسا بولو اس کو کافر بولو، ایسا معلوم ہے آپ کو سب سے پہلے کہاں سے شروع آئے؟ مسلمانوں کے درمیان میں اختلافات اور بدماشیاں. خوارج کا ایک فرقہ تھا، وہ خوارج بولے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، ان کی فوج میں تھے، ان کی جماعت میں تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین بولتے تھے وہ. تو یہ لوگ 2 منٹ ہو گیا ختم ہو گیا انشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین بولتے تھے، ان کے ساتھ تھے. لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں میں جنگ نہیں ہونا بول کے ایک فیصلہ لے لیا، بھائی ٹھیک ہے جان دو، صلح کرنا چاہ رہے نا، موقع دے ان کو صلح کا. بس اتنی بات بولنا تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تائیدی ان کے فوج کے آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو کے بولنے لگے آپ نے کفر کیا، فتویٰ دے دی حضرت علی کو، کافر ہو گئے تم. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مارنے کے لیے تیار، تلوار نکال لیے. یہ بدعتی فرقے کو گمراہ فرقے کو بولتے خوارج. تو ان کا طریقہ یہ ہے، تبلیغ بھی کرے تو دھوس سے تبلیغ کرتے ہیں، شدت کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں. ہماری مانے تو ٹھیک ہے نہیں تو کافر، ہماری سنے تو ٹھیک ہے نہیں تو فلاں، یہ کرے تو ٹھیک ہے نہیں تو مار دیتے. تو مار توڑ قتل غارت گری یہ سب
یہ تبلیغ کے طریقے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کرے ایسی تبلیغ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے پہنچ گیا بندہ. اللہ کے رسول سو رہے ہیں, اٹھ تلوار لے کے کہتا محمد بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ اللہ کے رسول اللہ, وہ اطمینان کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا, تھر تھر کرنے لگا. اب اللہ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی, اللہ کے رسول نے لی کرنا, اب کون بچائے گا؟ بول, اب کون بچائے گا؟ بولو. کن خیر آخذ, آپ بہترین تلوار پکڑنے والے بااخلاق بنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان لاتے نہیں؟ ٹھیک ہے جاؤ. نہیں لاتے بولے تو چھوڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی دعوت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو آپ کے اخلاق کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے. ایک مدینے میں ایک قیدی کو اس سے بندھا ہوا تھا کھمبے سے, بڑا پہلوان تھا وہ. اللہ کے رسول آ کے بار بار پوچھتے کیا حال ہے میاں, فلاں ہے, ایمان لاتے؟ نہیں بولتے تھے. بات کرے کہ ایمان لاتے کیا, جب بھی پوچھے نہیں بولتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا, پورا 2-3 دن دیکھے تو اللہ کے رسول کھول دیے, چلے گئے. جا کے پانی انہیں نہا کے, گھر کو بھی نہیں گئے انہوں, پانی انہیں نہا کے پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں ایمان قبول کرتا. کیوں؟ اخلاق. اگر اللہ کے رسول کو ایمان قبول کرانا رہتا زبردستی تو وہی کھمبے پہ کرا لیتے تھے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اور زبردستی ایمان لانے کا ایمان بھی قبول نہیں ہوتا. دل سے ایمان لانا ہے, دل سے ماننا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صحیح ڈھنگ سے تبلیغ اور دعوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے اخلاق اور کردار میں اور تربیت میں خوب امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس میں خوب امپرومنٹ کریں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرشی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.